تو آج ہمارے سامنے کچھ ایسے ذرائع ہیں جو ایک بہت ہی غیر معمولی اور شاید کچھ لوگوں کے لیے چونکا دینے والے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ جی، ہم سناتن دھرم کے بالکل ابتدائی تصور اور قرآن کے دین فطرت کے نظریے کے درمیان کچھ حیرت انگیز مماثلتوں کا ایک جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقصد یہاں کسی قسم کی مذہبی یا سیاسی بحث چھیڑنا ہرگز نہیں۔ بالکل نہیں۔ یہ خالصتاً ایک فکری اور علمی مشق ہے۔ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم بعد میں آنے والی تمام تاریخی ثقافتی تہوں کو ہٹا دیں تو کیا ان دو عظیم روایتوں کی جڑوں میں کوئی مشترکہ زمین نظر آتی ہے؟ بالکل، اور یہ ذرائع ایک بہت ہی دلچسپ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو چلیں ذرا اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ جی، سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ سناتن دھرم کا اصل مطلب کیا تھا؟ آج ہم جو شکل دیکھتے ہیں کیا یہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی؟ سے ہم آج کل عام طور پر مذہب کہہ دیتے ہیں، اس کا اصل مطلب بہت وسیع تھا۔ اس کا مطلب تھا کائنات کا فطری نظام، اخلاقی قانون یا وہ فرض جو سچائی پر مبنی ہو۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل سناتن دھرم کسی خاص پوجا پاٹ یا رسومات کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ پوری کائنات کو چلانے والے ایک ازلی قانون کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ایک اخلاقی زندگی گزارنے کا فلسفہ تھا۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ تو کسی مذہب سے زیادہ ایک وے آف لائف لگتا ہے۔ آپ نے صحیح کہا۔ ابتدائی ویدک دور، جیسا کہ یہ ذرائع بتاتے ہیں، نہ مندروں پر مبنی تھا، نہ مورتی پوجا پر، اور نہ ہی ذات پات کی تفریق پر۔ یہ سب چیزیں بہت بعد میں آئیں۔ اچھا۔ اس کا مرکز ایک واحد نادیدہ حقیقت کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ یہ ایک انتہائی گہرا فلسفیانہ اور اخلاقی نظام تھا۔ ان ذرائع میں ایک بہت دلچسپ ترتیب کا ذکر ہے، رت سے ستیہ اور ستیہ سے دھرم۔ یہ ایک بنیاد کی طرح لگ رہا ہے، اس کو تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھائیں۔ یقیناً یہ اس پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ رت وہ آفاقی کائناتی قانون ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، سیاروں کی گردش سے لے کر موسموں کی تبدیلی تک۔ یعنی کائنات کا آپریٹنگ سسٹم؟ بالکل بہترین کہا آپ نے۔ ستیہ کا مطلب ہے سچائی، لیکن کون سی سچائی؟ وہ سچائی جو اس کائناتی قانون رت کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور آخر میں دھرم وہ صحیح طرز عمل یا رائٹ کنڈکٹ ہے جو اس سچائی کو سمجھ لینے کے بعد آپ کی زندگی سے خود بخود جھلکتا ہے۔ یعنی اگر میں صحیح سمجھا تو پہلے کائنات کے قانون کو سمجھو یعنی رت، جی، پھر اس سمجھ کو اپنی زندگی کی سچائی بناؤ یعنی ستیہ، اور پھر اس سچائی کے مطابق زندگی گزارو، اور وہی تمہارا دھرم ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ تو بہت منطقی اور خوبصورت تصور ہے نا؟ اور سب سے حیران کن بات جو یہ تحقیق سامنے لاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ابتدائی دور میں اوتار کا تصور، یعنی خدا کا انسانی شکل میں زمین پر آنا، جی، یا ذات پات کی وہ سخت تقسیم جو بعد میں ہندوستانی معاشرے کا حصہ بنی، وہ موجود نہیں تھی۔ یہ ایک بالکل مختلف تصویر ہے جو ہم عام طور پر سنتے آئے ہیں۔ اچھا، تو یہ رت، ستیہ اور دھرم کا جو فلسفہ ہے یہ تو کائنات کے ساتھ ایک گہری ہم آہنگی کا سبق دے رہا ہے۔ جی بالکل۔ یہ سن کر میرے ذہن میں فوراً قرآن کا ایک تصور آ رہا ہے جو فطرت کی بات کرتا ہے۔ کیا ہمارے ذرائع ان دونوں کے درمیان کوئی ربط قائم کرتے ہیں؟ یہیں سے گفتگو کا سب سے دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن ایک تصور پیش کرتا ہے جسے دین فطرت کہا جاتا ہے۔ دین فطرت؟ جی، سورۃ الروم کی آیت 30 میں کہا گیا ہے، پس اپنا رخ دین کی طرف یکسو ہو کر لو، اللہ کی اس فطرت پر جس پر اس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہاں فطرت سے مراد انسان کی وہ بنیادی پیدائشی حالت ہے، اس کا وہ ڈیفالٹ سیٹنگ ہے جو اسے ایک حقیقت کو تسلیم کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو اب اگر ہم ان دونوں تصورات کو آمنے سامنے رکھیں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ ایک حیرت انگیز طور پر ملتی جلتی تصویر۔ آئیے اس کا موازنہ کرتے ہیں۔ سناتن دھرم کا کائناتی نظام رت، جی، اس کا متوازی تصور قرآن میں سنت اللہ ہے، یعنی اللہ کا وہ قانون جو پوری کائنات میں کام کر رہا ہے اور کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت قریب ہے۔ اور ستیہ یعنی سچائی؟ وہ قرآن کے الحق کے تصور کے بالکل برابر ہے، یعنی حتمی سچائی، دی الٹیمیٹ ٹروتھ، جو کہ اللہ کا ایک نام بھی ہے۔
اور دھرم یعنی اخلاقی فرض؟ اس کا بہترین متوازی تصور قرآن میں عمل صالح یا نیک عمل ہے، یعنی وہ کام جو حق کے مطابق ہوں۔ صحیح۔ اور سب سے اہم، ایک حتمی حقیقت کا ویدک تصور قرآن میں اللہ کے تصور سے ملتا ہے، اور انسان کا فطری ضمیر وہی قرآن کی اصطلاح فطرت ہے۔ یہ تو تقریباً ایک دوسرے کا عکس لگ رہے ہیں۔ جی، اور یہ بات بھی اہم ہے، جیسا کہ یہ ذرائع بتاتے ہیں، کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک نے دوسرے سے نقل کیا ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شاید مختلف تہذیبیں ایک ہی بنیادی سچائی تک اپنے اپنے طریقے سے پہنچ رہی تھیں۔ بالکل، یہ ایک آفاقی خیال کی طرف اشارہ ہے جو مختلف ثقافتوں میں مختلف زبانوں اور علامتوں کے ساتھ ظاہر ہوا۔ تو پھر ایک بہت بڑا اور منطقی سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر شروعات اتنی ملتی جلتی تھی تو پھر یہ اختلاف کہاں اور کیسے پیدا ہوا؟ یہ دونوں دھاریں اتنے الگ الگ کیسے ہو گئیں؟ اس کا جواب تاریخ اور انسانی نفسیات میں ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ سناتن دھرم میں تبدیلیاں آئیں۔ اچھا۔ ایک نادیدہ حقیقت کا تصور کئی دیوی دیوتاؤں کی شکلوں میں تقسیم ہو گیا۔ گہرے فلسفے کی جگہ پیچیدہ رسومات اور پوجا پاٹ نے لے لی۔ اخلاقیات پر مبنی نظام کی جگہ پیدائشی ذات پات کے سخت نظام نے لے لی، اور جو چیزیں پہلے علامتی تھیں وہ رفتہ رفتہ خود پوجا کا مرکز بن گئیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، یعنی اصل پیغام وقت کے ساتھ انسانی اضافوں میں کہیں کھو گیا۔ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کا بھی انسانی تاریخ کے بارے میں یہی تجزیہ ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ پچھلی قوموں کو واضح علم دیا گیا، لیکن پھر علم آ جانے کے بعد انہوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا۔ صحیح۔ یہاں قرآنی نقطۂ نظر، جیسا کہ یہ ذرائع واضح کرتے ہیں، تنقید نہیں بلکہ ایک تشخیص ہے۔ یہ ایک پیٹرن کی نشاندہی کر رہا ہے جو بار بار دہرایا گیا۔ تو گویا مسئلہ یعنی دھرم کا زوال دونوں روایات میں پہچانا گیا، لیکن اس کے حل کے لیے جو راستے تجویز کیے گئے وہ بالکل مختلف تھے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ بعد کے سناتن دھرم میں اس کا حل اوتار کے تصور میں سامنے آیا۔ اچھا۔ یعنی جب دنیا میں برائی بڑھ جاتی ہے تو خدا خود انسانی شکل میں زمین پر اترتا ہے تاکہ نظام کو بحال کر سکے۔ جبکہ قرآنی حل نبی یا رسول کا ماڈل ہے۔ یہاں خدا خود نہیں آتا، بلکہ وہ انسانوں میں سے ہی کسی ایک کو چن کر اپنی رہنمائی، اپنی کتاب بھیجتا ہے۔ آپ نے صحیح پکڑا۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ تو مسئلہ دونوں نے پہچانا، لیکن حل بالکل مختلف ہیں۔ ایک طرف خدا خود انسانی شکل میں آ رہا ہے، دوسری طرف وہ اپنا پیغام بھیج رہا ہے۔ جی، ماخذ اس فرق کی نفسیات کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں؟ یعنی ایک تہذیب نے کیوں سوچا کہ خدا کا خود آنا ضروری ہے، اور دوسری نے کیوں سوچا کہ صرف اس کی ہدایت کافی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ذرائع اشارہ کرتے ہیں کہ اوتار کا تصور ایک بہت ذاتی اور فوری مداخلت کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی ایک طرح کا خدائی ریسکیو مشن؟ بالکل، جبکہ نبی کا ماڈل انسانی ذمہ داری اور اختیار پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ خدا رہنمائی دیتا ہے، ایک بلو پرنٹ دیتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اور معاشرے کو ٹھیک کرنا انسانوں کا کام ہے۔ یہ فرق تو بہت بڑا ہے، اور یہ ہمیں ان ذرائع میں اٹھائے گئے سب سے بڑے اور شاید سب سے متنازع سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا اصل سناتن دھرم اپنے ابتدائی خالص فلسفیانہ روپ میں اسلام کی ہی ایک شکل تھا؟ یہ دعویٰ سننے میں بہت بڑا لگتا ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں پہلے اسلام کی قرآنی تعریف کو سمجھنا ہوگا، جیسا کہ یہ ذرائع اس پر زور دیتے ہیں۔ ایک منٹ، یہاں میں تھوڑا روکنا چاہوں گا۔ عام طور پہ جب ہم اسلام کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک مخصوص تاریخی مذہب آتا ہے جو 1400 سال پہلے شروع ہوا، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک کیفیت کا نام ہے؟ بالکل، اور یہی اس پوری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ ذرائع اس فرق پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ اسلام چھوٹی آئی کے ساتھ یعنی ایک آفاقی حالت، اور الاسلام بڑی آئی کے ساتھ یعنی ایک تاریخی مذہب میں فرق کرتے ہیں۔ اچھا۔ قرآن کے مطابق اسلام کا لفظی مطلب ہے ایک سچائی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، خود کو اس کے حوالے کر دینا۔ اچھا، تو اس وسیع تعریف کی روشنی میں اصل سناتن دھرم جو کائناتی قانون رت کے سامنے جھکنے کا درس دیتا تھا،
اسے فطرت پر مبنی اسلام یعنی تسلیم کی ایک تہذیبی شکل سمجھا جا سکتا ہے اور بعد میں آنے والی رسومات کو اس فطری دین پر ہونے والے انسانی اضافے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی بلکہ وہ حنیفم مسلمان تھے۔ صحیح۔ قرآن میں ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کے رب نے ان سے کہا فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ یہاں اسلام ایک کیفیت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ اسلام ایک لازوال کیفیت ہے تو پھر اس ٹائم لائن میں حضرت ابراہیم کا مقام کہاں ہے؟ ماخذ انہیں ایک مرکزی نقطہ یا پیوٹ کہتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اس سلسلے کا آغاز کرنے والے نہیں تھے بلکہ وہ اسے بحال کرنے والے تھے۔ بحال کرنے والے۔ جی، انہوں نے انسانیت کو خالص توحید پر دوبارہ مرکزیت بخشی جب لوگ اصل پیغام سے بھٹک چکے تھے۔ اسی لیے قرآن میں ملت ابراہیم اور حنیف یعنی خالص توحید پرست کے تصورات پر اتنا زور ہے۔ تو وہ ایک عظیم ریفارمر تھے۔ بالکل، انہوں نے وراثت میں ملے شرک کو عقل اور دلیل سے رد کر کے خالص فطری دین کی طرف واپسی کی۔ اور یہاں ایک اور اصطلاح کا ذکر ہے، دین قیم۔ جی، دین قیم کا مطلب ہے سیدھا اور ہمیشہ قائم رہنے والا دین۔ یعنی ایک ایسا معیار یا گولڈ سٹینڈرڈ جو وقت اور جگہ سے بالاتر ہو، جیسے فزکس کے قوانین نہیں بدلتے، ویسے ہی یہ ایک مستقل قانون ہے۔ بالکل، آپ نے بہترین مثال دی۔ یہ وہی لازوال مرکز ہے، توحید، انصاف، اخلاص اور اللہ کی فرما برداری، جس کی طرف ہر دور میں بلایا گیا۔ یہ کسی ایک پیغمبر کی میراث نہیں بلکہ تمام انسانیت کی مشترکہ میراث ہے۔ ان ذرائع میں ایک قرآنی ٹائم لائن بھی پیش کی گئی ہے، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک کا دور فطری اسلام کا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، ذرائع کا اشارہ اسی طرف ہے کہ اس وقت انسانیت ایک بڑے قبیلے کی طرح تھی اور ہدایت زیادہ تر براہ راست فطرت اور انسان کے اندرونی ضمیر کے ذریعے آتی تھی۔ اچھا۔ جب آبادی بڑھی، معاشرے پیچیدہ ہوئے تو پھر منظم ہدایت کی ضرورت پڑی۔ اور یوں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک علاقائی پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا جو مخصوص قوموں کی طرف آئے۔ بالکل، ہر قوم کو ان کی اپنی زبان اور حالات کے مطابق یاد دہانی کرائی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم آتے ہیں جو ایک آفاقی مرکزی نقطہ بنتے ہیں۔ صحیح۔ وہ کسی ایک قوم کے نہیں بلکہ وہ توحید کی ایک عالمی ملت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور ان کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے ادوار آئے، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دین قیم کا حتمی محافظ بتایا گیا ہے۔ یہ تو تاریخ کو دیکھنے کا ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ جی، یہ اسلام کو ایک مخصوص وقت اور جگہ سے شروع ہونے والے مذہب کی بجائے ایک لازوال سلسلے کی آخری کڑی کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ قرآن کے مطابق بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے۔ یہ ایک لازوال بیان ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں، ہم نے دیکھا کہ سناتن دھرم کی اصل فلسفیانہ بنیاد اور قرآن کے آفاقی فطری دین کے تصور کے درمیان گہری نظریاتی مماثلتیں ہیں۔ جی، پھر ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ یہ راستے کیسے الگ ہوئے اور قرآن ایک لازوال مرکز یعنی دین قیم کی بحالی اور تحفظ کا تصور کیسے پیش کرتا ہے۔ اور یہ نقطہ نظر آج کے دور میں بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قدیم حکمت کا احترام کیسے کیا جائے۔ یہ اسلام کو تصادم کے بغیر سمجھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ دشمنی اور تصادم کے بجائے ایک فکری پل قائم کرتا ہے جس کی آج ہمیں شدید ضرورت ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے گہرا سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اگر یہ قدیم نظام، جیسا کہ ہمارے ذرائع اشارہ کرتے ہیں، واقعی ایک ہی آفاقی فطری دین کے مختلف تہذیبی اظہار کے طور پر شروع ہوئے تھے، تو اس سے خود سچائی کی نوعیت کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ اور یہ کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف تہذیبوں نے اسے سمجھنے، اسے محفوظ رکھنے اور بعض اوقات اسے کھو دینے کی کیسی جدوجہد کی ہے۔